ضروری چیزیں ہیں مگر بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور پھر ہمارا یہی حال ہوتا ہے جو آج ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، کرم فرمائے۔ ہماری نوجوان نسل آج کل نظر آتی ہے، یہاں بہت سارے آئے ہوئے ہیں، لیکن تھوڑی تھوڑی بیچ میں انگریزی مارنے کی وجہ یہی نہیں ہے۔ مجھے سب کہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل ہے یہاں پہ وہ اردو سمجھتی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں چلو دو چار جملے بیچ میں بات کر لے بندہ تاکہ ان کو بھی کمیونیکیٹ کر سکے۔ تو اس لیے میں دو چار باتیں انگریزی میں کر دیتا ہوں تاکہ ان کو کمیونیکیٹ ہو جائیں، باقی تو سنتے ہی سمجھتے ہی ہیں۔ تو بات میں جو کرنا چاہتا تھا وہ یہی تھی کہ ہمارے جو بیوٹی فار ریلیجن از دیٹ اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو دی فور والز آف دی ماسک۔ ہمارا مذہب، اچھا، اور پھر اٹ از ناٹ اونلی اے ریلیجن۔ آپ یہ غور کریں نا، اور تو سارے خالی مذاہب ہیں، وہ ریلیجن ہے، وہ مذہب ہے، ہمارا مذہب نہیں ہے صرف۔ اٹس ناٹ اونلی ریلیجن از اے پارٹ آف اسلام، a very important part of Islam. The entire Islam is not a religion, it's a deen, it's a complete way of life جس کا ایک پارٹ جو ہے وہ یہ ریلیجن۔ آپ کے جو طریقے ہیں، آپ کے جو مذہبی معاملات ہیں، آپ کے جو عبادات ہیں، یہ جو چیزیں ہیں جو مذہب سے ریلیٹڈ، یہ مذہب۔ باقی اسلام تو ایسا، ہر مذہب کو آپ سیپریٹ کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، آپ نے آج کا ماڈرن جو خیال آتا ہے کہ ریلیجن کو اور پالیٹکس کو سیپریٹ کر دو، الگ کر دو، ریلیجن کو اور اس چیز کو الگ کر دو، جو معاشرے میں جو یہ چیز جو آپ کی روزمرہ کی زندگی ہے اس سے مذہب کو الگ کر دو۔ ریلیجن جو ہے وہ انسان کا پرائیویٹ میٹر ہے، اس کو سوشل جو انٹریکشن ہے اس سے وہ الگ ہو جائے۔ اسلام میں یہ پاسبل نہیں، یو کی ناٹ ڈو اٹ۔ You can separate all other religions like that from your social life and other life activities, but you cannot separate Islam from your personal life or your social life, because once we become Muslim, then we have to follow a code of conduct. ہم نے ایک پراپر ایک طریقے سے ایک کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا۔ یہ ہر بندے کے ساتھ، ہر امت کے ساتھ وعدہ نہیں۔ آپ فوج میں کیوں یونیفارم پہن کے پھرتے ہیں؟ پولیس میں کوئی آپ جو یونیفارم سروسز ہوتی ہیں، یا کوئی اور ایسی کوئی جگہ امپلائمنٹ ہوتی ہے، وہاں کسی کوڈ آف کانڈکٹ کے پابند ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کرنی پڑتی ہیں، کوئی لباس پہننا پڑتا ہے، یا کچھ معاملات ہوتے ہیں، ویسے دیکھنے میں غیر ضروری سے بھی لگ سکتے ہیں لیکن کرنے پڑتے ہیں۔ کیوں آپ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو وہ ایسوسیشن یا پولیس یا فوج یا جو بھی ہے آپ کو کوئی فوائد دے رہی ہوتی ہے، کوئی بینیفٹس دے رہی ہوتی ہے، اس کے بدلے آپ نے اس کی کچھ چیزوں کو، کچھ شرائط کو پورا کرنا ہوتا ہے، کسی کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق، کسی ڈسپلن کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اور اسلام جب رب ذوالجلال نے آپ کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا، جب آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی عظیم ہستی کا امتی بنا دیا، جب یہ انعام ملا آپ کو، تو پھر ایک خاص ڈسپلن کے آپ پابند۔ اگر آپ نے مسلمان رہنا ہے، اگر یہ جنت آپ نے لینی ہے، اگر آپ نے نبی کی غلامی کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ کو ایک ڈسپلن کا پابند ہو کے رہنا پڑے گا، اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو گڈ بائے، سمپل۔ اس لیے ہم اس مذہب کو دیگر زندگی کے معاملات سے جدا نہیں کر سکتے۔ اسلام میں یہ ممکن ہے۔ وقت بہت گزر گیا ہے۔ بہرحال بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کے، سب کو یہاں پر، خاص طور پر نوجوان بچوں کو، آپ آئے ہیں، آپ کی ضرورت ہے۔ ہم جو یہ سفید داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہیں تو کل نہیں۔ یہ جو آپ نوجوان نسل ہے، آپ کی بہت ضرورت ہے۔
یہ زندگی بہت عارضی زندگی ہے، اس کی ایلوژنز میں نہ پھنسیں. یہ ایلوژن ہے. کیا ہے زندگی؟ بس گزر جاتی ہے، متاع قلیل ہے، متاع غرور ہے، دھوکے کی جگہ ہے، کچھ چھوٹے وقت کی جگہ ہے. سفر جاری رکھیں، نگاہ منزل پہ رکھیں. And don't fall in love with the highway, this road, this world. Enjoy it, use it, because Allah Almighty has given you all that. ایک شکر گزار بندے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو عطا فرمایا ہے اس چیز کا فائدہ اٹھاؤ، اس کو انجوائے کرو within the ambit of اسلام اینڈ اسلامک پرنسپلز. اس کو انجوائے کرو. اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں اس کے اندر انجوائے. جس طرح ایک بندہ جا رہا ہے ایک ہائی وے پہ ایک منظر کی طرف، راستے میں دائیں بائیں دیکھتا ہے، خوبصورت نظارے ہیں، موٹیلز بنے ہوئے ہیں کہ اترتا ہے، ویٹ کرتا ہے، چائے شائے پیتا ہے، کافی پیتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا ہے، خوبصورت جگہ ہے، پھر حتمی طور پہ کسی جگہ پر پہنچتا ہے منزل پہ. یہ تو نہیں ہوتا نا وہ منزل کو چھوڑ کے تو راستے میں دل لگا کے بیٹھ جائے. سو ڈونٹ فال ان لو ود دا وے، انجوائے. اور اپنا جو حتمی نظر ہے اپنی اس فائنل ڈیسٹینیشن پہ رکھیں، آخرت پہ رکھیں، اور اپنا سامان سفر تیار رکھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی بندگی اور اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے. آمین. یہ ایک علامہ صاحب نے بات کی تھی فلسطین اور غزہ کی طرف. علامہ صاحب بات کرتے ہیں، بات تو بیسیکلی وہی ہوگی جو ہم نے بات کی ہے. ماخذ تو وہی ہے بات کا، خود سدھر جاؤ مسئلے سارے سدھر جائیں گے. دوسروں کی طرف دیکھنا چھوڑو، اللہ پہ توکل کرو، اپنے اندر اپنے قبر میں تھوڑا سانس ڈالو، اپنی بیک بون تھوڑی مضبوط کرو، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. ہماری دعائیں کہ ہم دعائیں تو کرتے ہیں، دعائیں کرنی بھی چاہیے، ہمیشہ کریں، لیکن اس کی ذات دیکھنے والی ہے. وہ اپنے مومن بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، وہ رستہ نکالے گا، لازمی نکالے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا اور فرماتا ہے غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں پر. انہیں دیکھیں انہیں حوصلہ کتنا دیتا ہے. آپ ویسے آپ دن میں بیٹھ کے سوچیں، سامنے کسی کے بچے مر رہے ہوں، لاش اٹھا کے بندہ جا رہا ہو، دل پھٹ جائے بندے کا. وہ قلب کو وسعت عطا فرمایا، اس نے ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا. یہ بڑی، اور اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً فتح سے نوازے، یقیناً. اور ہمیشہ ہر دعا میں انہیں یاد رکھا کریں. صرف انہیں نہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، سارے مسلمان. اور دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں میں اتحاد پیدا کریں، یکجہتی پیدا کریں. یہ چھوٹے چھوٹے فروعی جو ہمارے مسائل ہیں ان کو ہم تھوڑا پس پشت ڈال کر جو حقیقی باتیں ہیں ان کی طرف متوجہ ہو سکیں. تو نے اونچی آمین کیوں کہہ دی؟ تو نے آستہ کیوں کہہ دی؟ تو نے رفع یدین کیوں کر دیا؟ تو نے کیوں نہیں کیا؟ تم نے ہاتھ کھولے ہوئے ہیں، تم نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. خدا کے لیے یہ دین کے مسائل ہیں آج کل. فار گاڈ سیک you call yourself ulama and scholars and you are discussing these funny things on the YouTube and on the giving lectures on these things while sitting in front of the young generation. Is this the need of the time? Let us get united. ایک چیز ہم سب میں مشترک ہے، نبی کریم علیہ السلام ان کے ذات کی غلامی. آؤ اس پہ اکٹھے ہو جائیں.
باقی ساری چیزیں بعد میں دیکھی جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں آسیوں تھام لو دامنِ مصطفیٰ آسیوں تھام لو دامنِ مصطفیٰ اور کرو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں کاش محشر میں جب کی آمد اور بھیجیں سب کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اے خدا کے پیارے حبیب یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. ایک دفعہ بخیر کہ خلیفہ صاحب کے لیے، ان کی پوری ٹیم کے لیے، ان کے سارے ساتھیوں کے لیے جو ہمیشہ اس سینٹر کی خدمت کرتے ہیں اور اس محفل کے لیے بالخصوص جنہوں نے خدمات انجام دی، کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ تشریف رکھیں. اذان ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ لنگر شریف اور ملکاتیں ہوں گی. سب سے گزارش ہے